بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کے لیے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں مائک سے خوف سا لگتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور ہم تو تقریر کر ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی خطیب پیدا نہیں ہوا، بالآخر آ کر اس نے اس دنیا میں محنت کی، کوشش کی، اور جتنی محنت اور کوشش اس نے کی اتنا وہ اعلیٰ درجے کا خطیب بنا۔ اور یہ بات صرف اور صرف خطابت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی کہ انسان کو شروع میں گھبراہٹ اور خوف سا لگتا ہے، یہ ہر شعبے میں ایسا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو شروع میں اسے گاڑی چلانے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں خوف سا طاری ہوتا ہے۔ جب روڈ پر گاڑی لے کر آتا ہے تو شروع میں اسے بہت زیادہ یہ دقت پیش آتی ہے، لیکن جو ہی اس کا تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے ذہنی طور پر تیار ہوتا جاتا ہے تو وہ اس کی گھبراہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ الحمدللہ بہترین طریقے سے گاڑی چلاتا ہے۔ اسی طرح سے خطابت بھی ہے کہ شروع میں آپ پڑھ لیجئے، بڑے بڑے خطباء کے جب انٹرویو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بہت بڑے بڑے خطیب جب شروع میں انہوں نے خطابت شروع کی تو انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں یہی لکھا کہ جی ہم بھی جب پہلی دفعہ تقریر کرنے کے لیے آئے تھے تو ہمارے دل پر ایک خوف سا طاری تھا اور گھبراہٹ کا شکار ہو رہے تھے، ہماری زبان اپنے تالو سے چپک جا رہی تھی اور ہم سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور پھر وہ دنیا کے نامور خطیب بنے۔ کئی ملکوں میں گئے، کئی بڑی بڑی کمپنیوں میں انہوں نے خطاب کیا، بڑے بڑے ممبروں پر انہوں نے خطاب کیا۔ تو بس یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل عزیزان یہ ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے مخاطب دینی خطباء ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے زیادہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دینی خطباء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سب سے پہلے مطالعے میں وسعت لائیں، اپنا وسیع مطالعہ کریں۔ یعنی اگر آپ کو 1 گھنٹہ تقریر کرنا ہے، یا فرض کریں شروع میں 30 منٹ ہیں یا 35-40 منٹ، اور بتایا تھا کہ 45 منٹ سے زیادہ ابتدائی خطیب کو تقریر نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کا جو مطالعہ ہے کم سے کم آپ کے پاس میٹر 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ گویا کہ آپ کے پاس اتنا جب وسیع مطالعہ ہوگا، آپ دست پر، آپ کے ہاتھوں میں ایک وسیع مطالعہ ہے اور آپ کی یہ گھبراہٹ کو دور کرے گا۔ آپ وسیع مطالعہ کیجیے، وسعت دیجیے مطالعے کو، اور مختلف زاویوں سے کسی موضوع پر جو آپ کو تقریر کرنا ہے اس کے تمام جہات سے تیاری کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا فریضہ جو خطیب کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشق کرے، پریکٹس کرے۔ اور یہ مشق اور پریکٹس شروع میں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض حضرات صرف مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد سیدھا ممبر پر چلے گئے، نہیں، اس کے کئی مراحل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہے وہ ہے مشق۔ اصول باقی چلے بھول بھی جائیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مشق مشق مشق، یعنی پریکٹس کیجئے۔ جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ تو بس نتیجہ یہ ہوا کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک وسیع مطالعہ اور دوسرا آپ کی مسلسل مشق کرتے رہنا۔ یہ 2 چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی تک لے جائیں گی، اور ایک دن یہ آئے گا کہ آپ کی یہ گھبراہٹ اور یہ خوف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔